اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کی کھوج خبر ہونی چاہیے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی کھوج خبر رکھیں، ان کی خبر گیری کریں۔ خبر گیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ٹو میں پڑیں، کب جاتا ہے، کب آتا ہے، کیا کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کیسے کیسے کیا کرتا ہے۔ آج ہم یہ خبر گیری کا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ خبر گیری کا مطلب یہ ہے بیچارے کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اس کے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، تعلیم و تعلم کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان ہے کہ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے خبر گیری کا مطلب، کہ ان کے دکھ درد میں آپ کام آؤ۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان کے خوشی اور غمی میں آپ شریک ہو جاؤ، ان سے ملاقات کے لیے جاتے آتے رہو، ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھو۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اس کے برخلاف اس کا اپوزٹ ہے قطع رحمی، یعنی رحمی، قطع رحمی یعنی رشتے ناطے کو کاٹنا، رشتے ناطے کو کاٹنا۔ قطع رحمی سے قرآن میں، قطع رحمی سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے گھر نہ جائے، آدمی اپنے رشتہ داروں کے کام نہ آئے، آدمی اپنے رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک نہ ہو، آدمی اپنے رشتہ داروں سے بات چیت نہ کرے، ان سے روٹھ جائے، ان سے دور ہو جائے۔ یہ قطع رحمی ہے۔ اور قطع رحمی کو قرآن میں اور حدیث پاک میں بہت برا قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر بدلے کا معاملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی سامنے والا ہمارے ساتھ جیسے معاملہ کرتا ہے ہم بھی ویسے کریں گے۔ یار وہ ہمارے گھر نہیں آتا، ہم کیوں اس کے گھر جائیں؟ وہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتا، ہم کیوں اس سے بات کریں؟ وہ ہمارے شادی بیاہ میں نہیں آتا، ہم کیوں اس کے شادی بیاہ میں جائیں؟ اگر وہ ہمارے سے مل کے رہے گا ہم بھی اس سے مل کے رہیں گے، ہمارے گھر آئے گا تو ہم بھی اس کے گھر جائیں گے، وہ ہمارے سے بات کرے گا تو ہم بھی اس سے بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ بدلے کا معاملہ کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے باقاعدہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ بدلے کا معاملہ کر دو، جیسے سامنے والا کرتا ہے ویسے آپ بھی کر دو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ سامنے والا رشتہ توڑے آپ رشتہ جوڑو، سامنے والا دور بھاگے آپ اس سے پکڑو، آپ اسے پکڑو، سامنے والا دشمنی کرے آپ اس سے دوستی کا معاملہ کرو، سامنے والا ظلم کرے آپ عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ اور اسی کو میں نے خطبے کے درمیان میں ایک واضح اور صریح حدیث آپ کے سامنے نبی کی پیش کی کہ سل من قطعک، تم اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹتا ہے، توڑتا ہے، واعف عمن ظلمک، اور اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اس کے ساتھ تم اچھائی کا معاملہ کرو جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ واضح حدیث اور اس سے زیادہ واضح بات اللہ کے نبی کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس قسم کا معاملہ بدلے سے ہٹ کر لوگ کرنا شروع کر دیں تو آج جو دشمنیاں بھائی کی بھائی سے اور بیٹے کی باپ سے، بیٹی کی ماں سے اور بہن کی بہن سے، دوست کی دوست سے اور پڑوس کی پڑوس سے آج جو نظر آتی ہے، ہر محلے میں، ہر قریے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر جگہ وہ دشمنیاں آپس کی مٹ جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، لوگوں میں قربت آ جائے، لوگوں میں محبت آ جائے، اگر دونوں میں سے کوئی اس قسم کا معاملہ نبی کے سنت کے مطابق اور نبی کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق عمل کرنا شروع کر۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان ہو جس کا، آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہو کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے کل آنے والا ہے، اللہ اس کی پوچھ کرنے والے ہیں، اللہ اس پر گرفت کرنے والے ہیں، اللہ اس کا حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی وہ تکریم کرے، اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بولے اچھی بات بولے، یہ زبان سے اچھی بات بولے، یہ زبان سے اچھا جملہ نکالے، یہ زبان سے اچھا کلمہ نکالے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تو بولتے نہیں، اور اگر کبھی بولتے ہیں رشتہ داروں سے تو ایسا بول دیتے ہیں کہ سامنے والے کا دل چھلنی ہو جائے، سامنے والے کا دل زخمی ہو جائے۔ یہ بول، ایسی بول سے اپنے آپ کو بچاؤ، مت بولو، لیکن بولو تو اچھی بات بولو، مت بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ کم بولنا اچھی صفات میں شامل ہے، لیکن جب بولو تو کسی کے دل کو چھلنی مت کرو، جب بولو تو کسی کے دل کو زخمی مت کرو، جب بولو تو کسی کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ، اچھا کلمہ نکالو، اچھی بات بولو، اچھی بات بولو، اچھا کلمہ اپنے زبان سے نکالو کہ سامنے والے کی طبیعت خوش ہو جائے، سامنے والا پھر دوبارہ آپ سے بات کرنے کی اور ملاقات کرنے کی تمنا کرے، آرزو کرے۔ ایسا کلمہ نکالو اپنے زبان سے۔ اس لیے آپسی رشتہ داریوں کو بحال رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، پیار و محبت، شفقت، مروت جاری رکھنے کے لیے کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ اطعموا الطعام، کہتے بندہ احسان کا بندہ ہے، جہاں احسان اس کو دکھتا ہے، جس کسی کا احسان ہوتا ہے اس احسان والے کا، محسن کا، وہ احسان مند بنتا ہے۔ یقیناً جب سامنے والے کو کسی کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو کھلانے والے کی محبت کھانے والے کے دل کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری رکھو۔ اور یہ کھانا کھلانے کا سلسلہ سب سے پہلے اس کی شروعات اپنے رشتہ داروں سے ہونی چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں بلاؤ اور دسترخوان پر انہیں جگہ دو، اور آپ کے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر دور کے جو رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے اڑوس پڑوس ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، موقع دیا کرو انہیں، اپنے دسترخوان پر اپنے گھر میں بلاؤ انہیں، کبھی ان کو کھلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، افشوا السلام، اور سلام کو رواج دو، سلام کو رواج دو۔ مسلمان کے سامنے سے گزر جاتا ہے لیکن سلام نہیں کرتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل تم کرو گے تو تمہارے آپس کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی؟ اولا ادلکم علی امر اذا انتم فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس عمل کو جب تم کرو گے تو آپس میں تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہوگی؟
صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رواج دو. مومن مومن کے سامنے سے گزرے تو نگاہیں جھکا کر نہیں سلام کرو. السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت ہو. دعا دو اور جواب میں وہ مومن بندہ کہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت ہو. جب مومن سے سلام کرتا ہے اور سامنے والا مومن اسے سلام کا جواب دیتا ہے تو یہ مومن اس مومن سے اور وہ مومن اس مومن سے مامون ہو جاتا ہے. اس کے شر سے، اس کے فساد سے وہ مامون ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. اور محبت آپس میں اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، لوگوں میں سوال سلام کو آپس میں رواج دو، وصلوا الارحام، اللہ کے نبی نے فرمایا رشتے ناتے جوڑو، رشتے ناتے جوڑو، ٹوٹ کر مت رہو، بکھر کر مت رہو، جڑ کر رہو، جڑ کر. اسی میں برکت ہے، جڑ کر رہنے میں برکت ہے، جڑ کر کھانے میں برکت ہے، مل کر کھانے میں برکت ہے، مل کر رہنے میں برکت ہے. پیار محبت کے ساتھ گھر میں رہنے سے برکت ہے. لڑائیوں سے نحوست آتی ہے، دشمنیوں سے بے برکتی آتی ہے، عداوت سے نفرت سے بے اطمینانی آتی ہے، بے قراری آتی ہے. جڑ کر رہو، محبت کے ساتھ رہو، شیر و شکر ہو کر کے رہو، دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا، دلوں کو قرار حاصل ہوگا. وصلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑو. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے وصلوا باللیل والناس نیام، رات کی ایسی گھڑی میں تم نماز پڑھو کہ دنیا سو چکی ہو. اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یہ آفیشل وقت ہوتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یہ آفیشل خصوصی ٹائم ہوتا ہے. اس وقت میں اپنے رب سے اپنا کنیکشن جوڑ لو، اپنا تعلق مضبوط کرو. تو 4 عمل اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، افشوا السلام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام. اور آگے اللہ کے نبی نے مژدہ اور خوشخبری سنائی تدخلوا الجنت بسلام، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو یہ صلہ رحمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. صلہ رحمی ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے زندگی میں، اس کے عمر میں برکت دے، اس کے مال میں برکت دے، اس کے اوقات میں برکت دے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اپنے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہو. بھائی اپنے بہن کا خیال کرے، بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کا خیال کریں، اور بھائی بھائی کا خیال کرے، بہن بہن کا خیال کرے، بھائی بہن کا خیال کرے، بہن بھائی کا خیال کرے، شوہر بیوی کا خیال کرے، بیوی شوہر کا خیال کرے. مل کر رشتہ داریوں میں اس طریقے سے جڑ کر رہو. یہ چیزیں ایسی ہیں، صلہ رحمی ایک دوسرے کے ساتھ کرنے سے پڑوس پڑوس کے ساتھ مل کر رہے، دوست دوست کے ساتھ مل کر رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی کرو، اللہ تمہارے عمروں میں برکت عطا فرمائیں گے. آج دیکھو حالات کیسے ہیں، نوجوان بچے آج دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں. ادھیڑ عمر کے لوگ چلتے پھرتے ایسے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے ان لوگوں کی دعائیں اس کے شامل حال ہوں گی. جس کے ساتھ بھی آپ احسان و بھلائی کا معاملہ کریں گے، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ کریں گے، ظاہر ہے وہ زبان ہلا کر دعا دے نہ دے، اس کے دل سے دعا نکل جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں
کہ دعا کرواؤ مت، آپ کام ایسا کرو کہ سامنے والے کے دل سے دعا چھلک جائے، سامنے والے کے دل سے دعا نکل جائے۔ آج تو ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں رکھتے ہیں، عمل ایسا کیا جائے کہ سامنے والے کے دل سے دعا چھلک جائے، سامنے والے کے دل سے دعا نکل جائے۔ تو اب جب صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے گا، لوگوں کے ساتھ احسان و بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا، تو سامنے والے کے دل سے دعا نکلے گی، وہ آپ کے زندگی میں لگے گی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے اوقات میں برکت ہوگی، آپ کے زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے اولاد میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے ہر چیز کے اندر برکت ہوگی۔ اور جب برکت ہوگی، آپ کے صحت میں برکت ہوگی، سکون آئے گا، قرار آئے گا، چین آئے گا، اطمینان آئے گا، آرام آئے گا۔ آج جو زندگیوں میں بے اطمینانی، بے قراری ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ آج بیٹا باپ سے روٹھا ہوا ہے، بیٹی ماں سے روٹھی ہوئی ہے، سگا بھائی، ایک خون بھائی اپنے بھائی سے روٹھا ہوا ہے، اس کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن اپنی سگی بہن سے روٹھی ہوئی ہے، اس کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے زندگی میں قرار آئے گا؟ وہی رب ہے جو دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ جب سکون آئے گا، جب اس رب والی زندگی گزاری جائے گی، تبھی سکون آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، میرے یاد میں ہے۔ اور میں بہت پہلے یہ ساری باتیں بتا چکا ہوں کہ ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بھائی بھائی سے ملے گا، لڑائی سے دور رہے گا، یہ سمجھ کر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، یہ ذکر ہے۔ بہن بہن سے مل کر رہے گی اور اس سے انبن کا معاملہ نہیں کرے گی، یہ سمجھ کر کہ میرا رب خوش ہوگا، میرا رب خوش ہوگا، یہ ذکر ہے، رب کو یاد کرنا ہے۔ پڑوسی پڑوسی سے لڑائی نہیں کرے گا، یہ سوچ کر میرا رب مجھ سے خوش ہوگا، یہ رب کو یاد کرنا ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی، اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عنوان کے تعلق سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے گھر کے اخراجات اور اس کی ضروریات کے لیے دیتے ہوئے جائے، اللہ آپ کے دینے کو